بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدقہ فطر کا مصرف وہی ہے جو زکوٰۃ کا مصرف ہے، یعنی جہاں جہاں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے انہی جگہوں میں صدقہ فطر دینا بھی جائز ہے، اور جہاں جہاں زکوٰۃ دینا جائز نہیں ان جگہوں میں صدقہ فطر دینا بھی جائز نہیں۔ البتہ غریب غیر مسلم لوگوں کو صدقہ فطر دینا جائز ہے، زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ صدقہ فطر اور زکوٰۃ میں یہ فرق ہے۔ صدقہ فطر کے مستحق فقراء اور مساکین ہیں، لہٰذا عید کی نماز سے پہلے ادا کر دیا جائے۔ بعض لوگ یا برادری صدقہ فطر کی رقم لے کر عید کی نماز سے پہلے تقسیم نہیں کرتے، یہ طریقہ سنت کے خلاف ہے۔ عید کی نماز سے پہلے تقسیم نہیں کرتے، یہ طریقہ سنت کے خلاف ہے۔ فطرہ کی رقم سے مسجد، مدرسہ، ہسپتال کی مشینریاں یا آفس، راستہ وغیرہ بنانا جائز نہیں۔ صدقہ فطر کس کس کی طرف سے دینا واجب ہے؟ مالدار آدمی کے لیے صدقہ فطر اپنی طرف سے بھی ادا کرنا واجب ہے، اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی اور بالغ اولاد کی طرف سے بھی، بشرطے کہ وہ فقیر ہوں۔ نابالغ اولاد اگر مالدار ہو تو ان کے مال سے ادا کرے، اگر مالدار نہیں ہے تو اپنے مال سے ادا کرے۔ بالغ اولاد اگر مالدار ہے تو ان کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا باپ پر واجب نہیں۔ ہاں، اگر باپ از خود ادا کر دے گا تو صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ صدقہ فطر کس وقت واجب ہوتا ہے؟ صدقہ فطر عید الفطر کے دن کی صبح صادق طلوع ہونے کے وقت واجب ہوتا ہے۔ البتہ صدقہ فطر رمضان میں بھی ادا کرنا درست ہے، لہٰذا جو شخص فجر کا وقت آنے سے پہلے فوت ہو گیا یا فقیر ہو گیا تو اس پر صدقہ فطر واجب نہیں۔ جو کافر عید کے دن صبح صادق کے بعد مسلمان ہوا یا جو فقیر صبح صادق کے بعد مالدار ہوا، اس پر صدقہ فطر ادا کرنا واجب نہیں۔ جو بچہ صبح صادق سے پہلے یا صبح صادق کے وقت پیدا ہوا، اس کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا مالدار باپ پر واجب ہے۔ جو بچہ یا بچی صبح صادق کے بعد پیدا ہوا، اس کی طرف سے صدقہ فطر نکالنا واجب نہیں۔ صدقہ فطر کن کن چیزوں سے دیا جا سکتا ہے؟ صدقہ فطر کشمش، کھجور یا جو، گندم یا آٹا، ان چیزوں کی قیمت دی جا سکتی ہے، اور قیمت دینا زیادہ بہتر ہے تاکہ مستحق آدمی اپنی ضرورت کی چیز خرید سکے۔ صدقہ فطر کی ادائیگی کا وقت عید الفطر کے روز عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دینا بہت زیادہ فضیلت کی بات ہے۔ عید کی نماز کے بعد بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن عید کے دن سے زیادہ تاخیر کرنا خلاف سنت مکروہ ہے، پھر بھی ادا کر دینا ضروری ہے۔ رمضان المبارک کا چاند نظر آنے کے بعد رمضان المبارک میں بھی صدقہ فطر ادا کرنا جائز ہے۔ رمضان سے پہلے صدقہ فطر ادا نہ کرے۔ صدقہ فطر کی مقدار: کھجور 1 سا یعنی تقریباً 3.5 کلو یا اوسط درجے کی 3.5 کلو کھجور کی قیمت دینا ہے، اور قیمت ہر سال ماہ رمضان المبارک میں مارکیٹ سے معلوم کر کے متعین کریں۔ جو 1 سا یعنی تقریباً 3.5 کلو یا اوسط درجے کے 3.5 کلو جو کی قیمت دینا ہے۔ کشمش 1 سا تقریباً 3.5 کلو یا اوسط درجے کی 3.5 کلو کشمش کی قیمت دینا۔
گندم نصف سا یعنی 2.25 کلو یا اوسط درجے کے 2.25 کلو گندم کی قیمت دینا۔ آٹا، اگر آٹا دینا ہے تو 2 کلو دینا چاہیے یا 2 کلو کی قیمت دینی چاہیے۔ چاول، اگر چاول دینا ہے تو اس کی مقدار اور وزن مقرر نہیں، البتہ اتنا دینا ضروری ہے کہ اس کی قیمت 2.25 کلو گندم کی قیمت سے کم نہ ہو۔ صدقہ فطر میں اجازت، اگر ایک آدمی دوسرے آدمی کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرتا ہے تو اجازت لینا دینا ضروری ہے۔ اگر شوہر بیوی کی طرف سے صدقہ فطر ادا کر دیتا ہے تو صراحتاً اجازت لینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ عادتاً اجازت ہوتی ہے۔ اگر شوہر بیوی کی طرف سے زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے تو اس میں اجازت لینا یا دینا ضروری ہے۔ بہتر ہے کہ ایک دفعہ ہمیشہ کے لیے اجازت لے لے یا اجازت دے دے تاکہ کسی قسم کا تردد باقی نہ رہے۔ ضرورت اصلیہ، رہنے کا گھر، پہننے کا کپڑا، استعمال کی گاڑی اور ضرورت کا سامان جو ہر وقت کام میں آتا ہے یا گاہے گاہے کام میں آتا ہے، سب ضرورت اور حاجات اصلیہ میں داخل ہیں۔ اگر کچھ سامان ضرورت سے زیادہ ہے لیکن ان چیزوں کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت سے کم ہے تو وہ بھی حاجت اصلیہ میں داخل ہے۔ کسی کے پاس ضرورت سامان سے زیادہ اسباب ہے لیکن وہ قرض دار ہے تو قرض کا اندازہ لگا کر اس کی قیمت کو منہا کرنے کے بعد اتنی قیمت کا سامان باقی نہ رہتا جو 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو تو وہ بھی حاجت اصلیہ میں داخل ہے۔ اگر قرض کی رقم انداز سے منہا کرنے کے بعد اتنی قیمت کا سامان باقی رہتا ہے جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی سے زیادہ یا برابر ہے تو اس پر صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ اگر کوئی شخص بیماری سے اچھا ہو جائے لیکن ابھی کمزوری باقی ہے اور یہ غالب گمان ہے اگر روزہ رکھا تو پھر بھی بیمار پڑ جائے گا، تب بھی روزہ چھوڑنا جائز ہوگا، البتہ کمزوری دور ہونے کے بعد فوت شدہ روزوں کی قضا لازم ہوگی۔ طلباء کو فطرہ دینا، دینی مدارس کے غریب طلباء کو فطرہ دینا سب سے زیادہ ثواب ہے، کیونکہ اس صورت میں فطرہ کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ صدقہ جاریہ کا ثواب بھی ملتا ہے۔